टीटीपी ने पाक आर्मी के हेडक्वार्टर पर किया कब्जा, ये देखिए जरा। हेडक्वार्टर पर किया गया कब्जा, ये देखिए जरा। टीटीपी ने आर्मी हेडक्वार्टर पर कब्जे का वीडियो दिखाया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आई है। पाकिस्तान में सुरक्षा बलों पर अटैक, ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तानी सेना के काफिले पर आईडी से हमला किया गया है। आईडी ब्लास्ट में कम से कम 5 सैनिकों की मौत। आप कैसे देखते हैं इस मामले को? क्या ये उसी असले का शाखसाना है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है और अफगानिस्तान से हमले हो रहे हैं, या वजूहात इससे बढ़कर कुछ और भी हैं? पाकिस्तान है या ये जो तोरखम बॉर्डर क्रॉसिंग है या चमन की जो क्रॉसिंग है, खास करके जो तोरखम की क्रॉसिंग है, ये अफगान तालिबान के लिए लाइफ लाइन है। नहीं, इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वजूहात इससे बढ़कर हैं। ये ऐन मुमकिन है कि जो असला अमरीकी छोड़कर चले गए हों, वो असला कुछ तादाद में, कुछ मकदार में ये जो है मलेशियस के हाथ में लग गया हो, उनके हाथ आया हो, तो ये मुमकिन है कि ऐसा हुआ हो। लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि सिर्फ उसी असले को बुनियाद बना के पाकिस्तान पे हमले किए जा रहे हैं। ये बात कतई तौर पर इससे मुख्तलिफ है। वहाँ पे टीटीपी जो है वो उसकी प्रेजेंस मौजूद है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और टीटीपी की प्रेजेंस बॉर्डर एरिया में है, अंदर अफगानिस्तान में नहीं है। बॉर्डर एरिया का जो टेरेन है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, माउंटेनस है, इनएक्सेसिबल एरियाज हैं बाज़। और दूसरी बात यह है कि तालिबान के पास इस वक्त कोई मुनज़्ज़म फ़ौज और पुलिस नहीं है जिनकी तरबियत हुई हो और जो इनका मुकाबला कर सकें, ऐसे लोगों का मुकाबला कर सकें या बॉर्डर को क्लियर कर सकें या वहाँ पे जाके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। तो ये एक हैंडीकैप है तालिबान की हुकूमत का। उनके पास वसाइल भी नहीं है, तनख्वाहों के लिए पैसे भी उनके पास नहीं है। जो अमेरिका जब चला गया तो उनकी पुलिस और फौज जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गई तकरीबन। और क्योंकि उनको तालिबान वैसे भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने 20 साल तक तालिबान के खिलाफ जंग लड़ी थी, तो तालिबान उनको वैसे भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वो अपने घरों को चले गए और एक ख़तरनाक वैक्यूम पैदा हो गया। उस वैक्यूम से लोग फ़ायदा उठा रहे हैं और टीटीपी भी उस वैक्यूम से फ़ायदा उठा रही है। दूसरी बात यह है कि टीटीपी को मालूम है कि इस वक्त तालिबान जो हैं, अगर उनका होल्ड कंसोलिडेट हो जाए तो फिर शायद उनको भी वो एक रेड लाइन खींचे और उनको कहें कि आप अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर लें या अफगानिस्तान से चले जाएं। तो वो भी जाते जाते हमले कर रहे हैं। एक जितना भी वो नुकसान पहुंचा सकते हैं, जितना भी वो डैमेज पहुंचा सकते हैं, वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद शायद ये सूरत हाल न हो। इसी तरह दाइश है, दाइश भी ऐसा ही इसी सूरत हाल में उसकी भी यही सूरत हाल है। दाइश वाले भी जाते जाते जितना भी वो डैमेज इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि तालिबान अब उनको टॉलरेट नहीं करेंगे, उनके खिलाफ वो लड़ेंगे। अब मसला पैदा होता है कि अगर ऐसी सूरत हाल है और बॉर्डर के स्कर्मिशेस बढ़ रहे हैं और ये जो बॉर्डर टेंशन है वो एस्केलेट हो रही हैं, तो पाकिस्तानी हुकूमत को क्या करना चाहिए था? पाकिस्तानी हुकूमत को जो करना चाहिए था, मैं समझता हूँ कि वो नहीं कर रही। अब एक ऐसी तंजीम है जिसने सारे मुल्क पे उनका कंट्रोल है और सारे मुल्क में वो अमन भी तकरीबन ले आए हैं। सारे अफगानिस्तान में जो भी जितने वॉरलॉर्ड्स हैं वो अफगानिस्तान से चले गए हैं, बाहर चले गए हैं, और जो प्राइवेट मलिशियास थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को संजीदगी से गौर करना था
کہ طالبان کی حکومت کو ہم تسلیم کیوں نہ کر لیں اور چین اور ٹرکی سعودی عرب کے ساتھ مل کے ایک کامن سٹانس وہ لے رہے تھے کہ تاکہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کیا جائے اور ان کے بعد ان کو انگیج کر کے ان کا جو ایکسٹریمزم ہے یا ان کو جو عورتوں کی تعلیم کی جو ان کا جو اپروچ ہے اس پر ان سے بات کی جائے. اگر آپ ان کو انگیج کریں گے تو کچھ بات نکل آئے گی. سر یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے محمد صاحب, میں اس نقطے پر اگر آپ اجازت دیں تو میں چلے جائیں گے جی, اور مسئلہ جو ہے اور بھی کمپلیکس ہو جائے گا, کمپلیکیٹڈ ہو جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی جو لیسن ہے پاکستان ابھی تک اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا. پاکستان امریکہ کی طرف دیکھتا ہے اور امریکہ چونکہ تسلیم کرنے کے حق میں نہیں ہے اس لیے پاکستان بھی تسلیم نہیں کر رہا. حالانکہ جو ہماری معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ چین مسلسل پاکستان سے رابطے میں ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں, وہ تجویز کر رہے ہیں کہ ہمیں طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے کیونکہ ان کا کنٹرول سارے ملک پر ہے, وہ امن ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں. اب ان کو ہم نے تسلیم کرنا ہے تاکہ معاملہ کچھ آگے بڑھے, اسی پیکٹ پہ کام ہو, سینٹرل ایشیا کے ساتھ تجارت پہ. محمد صاحب ابھی یہاں پر بات ہوئی تھی کہ ہمیں صرف سیکیورٹی کے لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. رستم شاہ محمد صاحب میں آپ کی طرف آتے ہوئے ذرا صرف یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت جب ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس وقت بھی چترال میں سیکیورٹی فورسز اور دہشت گردوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہو رہا ہے اور 6 دہشت گردوں کے مارے جانے کی اطلاعات ہیں. ISPR ہمیں بتا رہا ہے کہ 5 اس میں دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں اور جو مقامی افراد ہیں ان کا تعاون سیکیورٹی فورسز کو حاصل ہے اور سیکیورٹی فورسز یہ آپریشن کر رہی ہیں اور اس وقت بھی جو خبریں آ رہی ہیں وہاں پر یہ آپریشن جاری ہے اور فائرنگ کا تبادلہ جاری ہے. دہشت گرد اس کا مطلب ہے کہ ابھی بھی چترال میں پاکستان کی سرزمین کے اوپر موجود ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں. اس ایسی صورت میں کیا رستم شاہ محمد صاحب یہ ممکن ہے کہ ہم پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کو سیکیورٹی کے لینس سے کے ساتھ دیکھنے کے علاوہ اور بھی چیزوں کے ساتھ دیکھیں؟ اور کیونکہ اس وقت تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اور افغانستان کے بارڈر کو پورا انگیج کیا ہوا ہے افغانستان میں موجود شرپسندوں نے. دیکھیے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات ملٹی ڈائمینشنل ہیں, ملٹی فیسیٹڈ ہیں. اس میں سیکیورٹی کا بھی ہے فیکٹر, اس میں ڈیولپمنٹ کا بھی ہے, اس میں سوشو اکنامک ایمنسیپیشن کا بھی ہے, اس میں یہ بھی ہے کہ جو چائنا کا جو سی پیک ہے اس میں افغانستان کو کیسے شامل کیا جائے, اور اس میں یہ ایلیمنٹ بھی ہے کہ سینٹرل ایشیا کے جو آئل اینڈ گیس کے جو ذخائر ہیں ان سے پاکستان کیسے استفادہ کرے, افغانستان کو سپرنگ بورڈ بناتے ہوئے, افغانستان کو ایک برج بناتے ہوئے ہم سینٹرل ایشیا کے وسائل سے کیسے استفادہ کریں. اور اس میں یہ بھی ہے کہ افغانستان کو ہم سمندر تک کیسی ایسی رسائی دے دیں کہ جن میں کوئی رکاوٹ نہ ہو. ایسی بات نہ ہو جس وقت ہو رہی ہے کہ 6 دن کراچی میں جو ہے وہ جہاز کھڑے رہتے ہیں اور پھر 10 دن جو ہے وہ طورخم اور چمن پہ وہ کھڑے رہتے ہیں اور وہ جو سامان سارا تباہ ہو جاتا ہے اور ویزوں کے لیے 4 مہینے ہمیں انتظار کرنا پڑتا ہے. افغانوں کو اس وقت جو ویزے مل رہے ہیں اس میں 5 مہینے کا ان کو وقت دیا جاتا ہے. حالانکہ یہاں پہ اتنے لاکھوں افغان ہیں, وہ یہاں علاج کے لیے بھی آتے ہیں, کوئی وہاں پہ ان کا کوئی بیمار ہو اس کے لیے بھی آتے ہیں, اور یہ آنا جانا جاری رہتا ہے کافی عرصے سے. لیکن اس وقت جو ہے وہ ہماری پالیسی کوئی ریئلسٹک نہیں ہے, ڈاؤن ٹو ارتھ ریئلسٹک نہیں ہے. ہم جو ہے وہ کچھ ایسے اس میں پھنس گئے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ افغانستان بھی ایک ایسا ہی اسٹیٹ ہے جس میں کہ کوئی دوسرا ایک دو نیبر ہوں اور ان کے ساتھ بالکل آپ ٹیکسٹ بک کو مد نظر رکھتے ان کے ساتھ تعلقات قائم کر لیں. اور اگر یہ بند ہو جاتی ہے تو اس وقت ویسے ہی جو افغانستان کے جو معاشی جو حالات ہیں وہ بڑے مخدوش ہیں. 2 طرح کے چیلنجز ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, بلکہ وہ کر بھی رہے ہیں اس طرح سے کہ وہاں پہ تاجر جو ہیں وہ رو رہے ہیں. مثلاً جو ان کا ساز و سامان وہاں پہ پھنسا ہوا ہے, کئی ایسی چیزیں جو پیرشیبل آئٹمز ہیں, مثلاً اس میں فروٹ ہے, سبزیاں ہیں, ظاہر ہے کہ ان کی تو ایک شیلف لائف بڑی کم ہوتی ہے. تو 6 دن جب یہ بارڈر بند ہے وہاں پر, جیسے میں نے کہا کہ ایک تخمینے کے مطابق دونوں اطراف کو $1 ملین نقصان کی بات ہو رہی ہے. تو ایک تو وہاں پر جو مقامی تاجر ہیں, جو بزنس مین ہیں افغانستان کے اندر, وہ بہت بڑے پیمانے پر سفر کر رہے ہیں. دوسرا یہ جو تجارت ہوتی ہے اس تورخم بارڈر کے ذریعے, چمن بارڈر کے ذریعے,
تو ایک میجر سورس آف ریونیو ہے افغان طالبان کے لیے جو وہ ڈیوٹی کلیکٹ کرتے ہیں. تو دو طرح سے اس وقت افغان طالبان کو نقصان ہو رہا ہے. ایک وہاں پر جو مقامی تاجر ہیں, جو بزنس مین ہیں, ان کی طرف سے دباؤ ہے,